اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی اسماء الحسنہ کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے سیریز کی آج 21ویں 21 کلاس ہے، اور اس میں آج ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الحکم جل جلالہ، یعنی اٹل فیصلے کرنے والا۔ الحکم جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پیش و رفت نہ کر سکے۔ ایسا حاکم کہ کائنات میں اسی کا حکم نافذ ہے، کوئی اس سے سرتابی نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں میں سراسر خیر اور اصلاح ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نا اللہ کے سپرد کرنا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کثیر مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کے الفاظ بولے۔ جن حالات میں، جن امتحانات میں اللہ رب العزت ہمیں ڈالتے ہیں، اس میں سے پھر وہ رب العزت نکالتا بھی اپنی شان کے حساب سے ہے، بس انسان کے صبر کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں کہیں کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں۔ ہے تو مشکل چیز، لیکن جب جس کو سمجھ آ جائے نا تو ظاہر ہے ایک تقدیر لکھی گئی تھی، اور اس تقدیر کے حساب سے ہم دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو اللہ کو کہتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے سارے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا کی کسی بھی چیز کے متعلق صادر ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلے فرمائیں گے۔ اس جانے جہان، اس دنیا فانی میں انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے، امن کے فیصلے، صحت کے فیصلے، چین اور راحت کے فیصلے، موت اور زندگی کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، آسمان سے بارش کے فیصلے، مصائب مشکلات کے فیصلے، سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام فیصلے تنہا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جس طرح اس کا علم محیط ہے، اس کی قدرت و اختیار بھی سب پر حاوی ہے، جیسے آسمان زمین کی پوشیدہ باتوں کے جاننے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات اور قدرت میں بھی کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ پریشانیوں سے بچنے کا جو کارآمد نسخہ ہے نا، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ الحکم جل جلالہ کے فیصلے سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ کسی ناگوار معاملے میں گلہ شکوہ، اعتراض، تنقید کرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ یہ احکم الحاکمین کے فیصلے سے ہوا، تو آہستہ آہستہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آ جائے گا۔ اس کے برعکس یوں کہنا کہ کاش ایسا ہوتا، اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، فلاں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، اگر فلاں ایسا نہ کرتا تو میری نوکری نہ جاتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ناشکری کے کلمات ہیں جس کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ الحکم جل جلالہ کے فیصلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے امور پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمے کو دیکھیں، مومن بندے کے امور عجیب ہیں، ان کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے اور یہ خیر مومن ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی خوشی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی تکلیف کی بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ شان مومن کی ہی صرف ہو سکتی ہے۔ یہ احکم جل جلالہ کا فیصلہ ہے جو اس ذات نے
طے فرما دیا، یعنی مومن بندے کے لیے خیر ہی خیر مقدر فرما دی۔ یہ حدیث مبارکہ کئی نفسیاتی بیماریوں کی دوا اور کئی امراض کے لیے سبب شفا ہے۔ جتنا اس حدیث پر غور کیا جائے، اس کے معنی کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے، کتنی ہی پریشانیوں اور بے چینیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ اکثیر یہ ہے کہ الحاکم جل جلالہ کے معنی پہ غور کیا جائے اور اس الحکم کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی مشق کی جائے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا، خوشگوار حالات میں شکر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل، اس کے ارادے کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفع نقصان کے فیصلے اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہرگز پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی جھوٹے عامل، پروفیسر، جوتشی کے پاس یا کسی قبر پر یا کسی مزار پر نہیں جانا چاہیے۔ اسی الحاکم جل جلالہ کے دربار میں گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ اصل میں تو یہ چیز سیکھنی ہے نا کہ اللہ سے مانگنا ہے، یہ چیز سیکھنی ہے۔ شارٹ کٹ میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا انسان کو، کیونکہ حقیقتاً پریشانی اور خوشی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ موت زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے صادر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ساری دنیا اور اس کی طاقتیں کسی کو مارنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنا چاہے تو کوئی طاقت بھی موت واقع نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہیں، دنیا کی ساری طاقتیں اسے زندہ رکھنا چاہیں تو کوئی بھی اسے زندگی نہیں بخش سکتا۔ الحاکم جل جلالہ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب ہے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں۔ احمد بن طولون رحم اللہ معتب اللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون رحم اللہ کے پاس رہتے تھے اور طولون رحم اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون رحم اللہ نے انہیں کسی کام سے دارالامارہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ نامناسب کام کرتے ہوئے دیکھا۔ احمد بن طولون رحم اللہ اپنے کام سے فارغ ہو کے بادشاہ کے پاس پہنچے، لیکن اس قصے کا بادشاہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اچھا، ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رحم اللہ بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے، اس لیے اس نے طولون کے پاس جا کر احمد کی شکایت کر دی کہ وہ بھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور اس نے فوراً احمد کو بلایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور سے تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک لفافے میں بند خط ان کے حوالے کر دیا، حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد کو اس بات کا وہم بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو چکی۔ وہ خط لے کے روانہ ہوئے۔ راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہوئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد کو کی باتوں اور وہ ایک اچھا دیکھیں، احمد کو اس بات کا وہم بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کے روانہ ہوئے، راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہوئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کو کا جو خط لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔
اچھا، اس نے بادشاہ کا خط اسی خادم کے حوالے کر دیا۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے سے قتل کر دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد کو بلوا کر ماجرا پوچھا۔ احمد نے سارا ماجرا سنا دیا۔ پھر کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد کی وقت زیادہ ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کتاب سے لیا گیا۔ حضرت ابن حسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی یہ صفت الحاکم و تمام اعلیٰ صفات اور اسماء حسنہ کے معنی کے لیے جامع و شامل ہے۔ الحاکم جل جلالہ یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، خوب جاننے والا اور باخبر ہو، اور جس میں یہ صفات نہیں ہیں وہ الحاکم نہیں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، یہ آیت ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 70۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اچھا، ترجمے کو دیکھیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے، یعنی واپس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی دستور کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کے قبضہ اختیار میں ہے۔ اس سے آپ یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بے شک حلال چیز وہی ہے جسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی در حقیقت وہی حرام ہے، اور حقیقی دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی چیز کے حلال ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلال کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور کسی کے حرام ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حرام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کے واجب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس چیز کو واجب فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے احکامات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ کار فرما ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے کسی فیصلے میں پس و پیش کر کے، جیسے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے فیصلوں میں پس و پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رعد آیت نمبر 41، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حکم اس کی مخلوق پر نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کو رد یا ختم نہیں کر سکتا۔ بہترین قانون جو ہے نا، اس میں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 114 اور 115، ترجمے کو دیکھیں، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فصیل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کی دو امتیازی صفات بتائی گئیں۔ نمبر 1، سچائی میں مکمل یعنی کہ کامل ہونا، اور دوسرا ہے انصاف میں کامل ہونا۔ ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں وہ آیات جن میں تاریخ عالم کے عبرتناک واقعات، حالات اور نیک اعمال پر وعدہ اور برے اعمال پر سزا کی وعید بتائی گئی، قرآن کریم کی سچائی کے لحاظ سے مکمل کا تعلق اسی طرح کے مضامین سے ہے، یعنی جتنے واقعات و حالات یا وعدے وعیدیں قرآن میں بیان کی وہ سب سچے، صحیح اور غلطی کا امکان نہیں ہے ان میں۔ دوسرا مضمون وہ ہے جس میں انسان کی صلاح فلاح کے احکام بیان کیے گئے۔ عدل و انصاف میں کمال اس مضمون کے لحاظ سے ہے کہ قرآن احکام انصاف کے عین مطابق ہے، نہ بالکل انسان کی نفسیاتی خواہشات کے تابع ہیں۔
اور نہ ایسے جن کو انسانی جذبات اور اس کے فطری احساسات برداشت نہ کر سکیں۔ ذرا بھی غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ یہ اعتدال صرف الحکم جل جلالہ کی شریعت ہی میں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی قانون ساز اسمبلی تمام موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا نہ پورا اندازہ لگا سکتی ہے، نہ ان سب حالات کی رعایت کر کے کوئی قانون بنا سکتی ہے۔ ہر ملک، قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی صرف موجودہ حالات کے پیش نظر قانون بناتی ہے، اور ان قوانین میں بھی تجربہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں عدل و اعتدال کے خلاف محسوس ہوتی ہیں تو بدلنا پڑتا ہے۔ دوسری قومیں اور دوسرے ملک یا آئندہ حالات کی پوری رعایت کر کے ایسا قانون واضح کرنا جو ہر قوم و ملک ہر حال میں عدل و اعتدال کی صفات لیے ہوئے ہو، یہ انسانی فکر و نظر سے بالا تر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہی میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر، فیکٹری، دفتر، دکان کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی کامل شریعت کے مطابق طے کیجیے۔ علماء کرام سے نجی زندگی، کاروباری معاملات معلوم کرنے کے لیے روزانہ نشست رکھیں۔ یاد رکھیں، اسلامی طریقے سے کاروبار کے بغیر دکان میں برکت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے استاد ہیں، وہ کسی بھی درجے میں اختیار رکھتے ہیں تو ممکنہ حد تک منصوبے، تعلیمی پالیسیاں، چھٹیوں کا تعین، طلبہ کا لباس قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خاندان میں اگر آپ کی ذرا سی بھی سنوائی ہے تو شادی بیاہ، غمی کی رسومات میں آسان اور شفاف شریعت پر عمل کروائیں، بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو اسلام کہہ رہا ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے، اسی کے مطابق تمام رسومات ہوں۔ الحکموں کو کنیت بنانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، واقعہ لکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وفد بنا کر آئے۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ ان کی قوم ان کو ابو الحکم، حکم کا باپ کی کنیت سے پکار رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا ان اللہ هو الحکم وعلیہ حکم فلما تکنی ابا الحکم، بے شک حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور سارے حکم اس کے ہی ہیں، تم اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی تم نے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب میری قوم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلے کے لیے وہ میرے پاس آتے اور دونوں فریقین میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ پوچھا کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی شریع، 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام شریع ہے، ایک کا نام مسلم ہے، ایک کا نام عبداللہ۔ مزید پوچھنے پہ پتہ چلا کہ شریع ان میں سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ابو شریع ہو، یعنی اپنی کنیت ابو شریع رکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابی کی کنیت تبدیل کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اسم کو کنیت بنانا مکروہ ہے۔ الحاکم جل جلالہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، ظاہر ہے تقدیر لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کے حساب سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حکم ہے وہ بھی فیصلہ کریں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ حکم کے ساتھ ساتھ لطیف و خبیر بھی ہیں، یعنی ہمارے اوپر مہربان بھی ہیں اور اس فیصلے کے انجام سے باخبر بھی ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے راضی رہے، اور بندے کا اپنے رب سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس چیز کا فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بندے کے ہر وقت اپنی فرمانبرداری میں دیکھے اور اسے حرام کردہ امور سے بچتے ہوئے دیکھے۔ مومن کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس فعل پر راضی ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس چیز کو چھوڑے
چھوڑنے پر راضی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور مومن کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ کیا ہو اس پر راضی ہو جائے، چاہے اس پر فقر کے حالات آئیں، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آ جائے۔ اور بندے کا اس طرح کے معاملات پر راضی ہونا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ دلوں کے ارادے کو جانتے ہیں، اور حالات پر صبر کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ ترجمہ کیا ہے کہ تمام خیر حاصل کرنے کی جڑ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہونا ہے، اور اگر تجھ میں اتنی طاقت نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لے۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح آسانی سے میں نے پڑھ دیا نا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں نا، ان کو جب سمجھتا ہے، گہرائی سے سوچتا ہے، اللہ کی طرف دھیان بناتا ہے، تو پھر صبر شکر کرنا آتا ہے، تو پھر راضی رہنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رضا کا مقام، یہ تصوف میں ہائیسٹ رینک ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے جو اس کو سمجھ سکے۔ ایسے لوگ گلہ شکوہ نہیں کرتے، تو جب اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی نہیں ہے، اور جب اللہ کی مخلوق سے بھی نہیں ہے تو اللہ سے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دم نہیں ہوتا، جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے نا، تب اس انسان کو اللہ سے راضی رہنا آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی اجر ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جو اس کے بعد اللہ سے راضی رہتا ہے تو اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اسے ناراضگی ہی ملتی ہے۔ بہت خواتین کہتی ہیں نا، جب اپنے مسئلے مسائل بتاتی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بات وہی ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے مدرسوں میں کہ اللہ کی نظر ٹھہری ہے آپ پر، اس لیے اللہ نے آپ کا امتحان لیا۔ صحابہ کرام اسی معمول کے حساب سے زندگیاں گزارتے تھے۔ جب اللہ کی نظر کسی انسان پہ نہیں ٹھہرتی نا، تو صحابہ کرام پہ جب نہیں ہوتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ آج ہمارے لیے کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اجر رکھا ہوتا ہے۔ دو نقطے ہوتے ہیں جس کو ہم نے بار بار ذکر کیا، ایک یہ کہ شاید ہماری غلطیاں، سزائیں ختم ہونے کے لیے اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا درجہ بڑا اونچا رکھا ہوا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے جنت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ تیزی سے آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہم اللہ سے راضی ہیں، الحمدللہ۔ الحکم جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے دو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی ہیں۔ اچھا، سنن ابن ماجہ کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ترجمے کو دیکھیں، اے اللہ میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق، قضاء و قدر پر راضی رہنے کا طلبگار ہوں۔ قضاء اور قدر تقدیر، اچھی اور بری دونوں اس میں شامل ہے، یہ نہیں کہ صرف اچھی تقدیر پہ راضی ہیں اور جو کوئی بری ہوتی ہے اس میں شکوہ کریں، نہیں۔ دوسری دعا کو دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی پر روزی کے معاملے میں تنگی ہو تو اسے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم رزقنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ ترجمے کو دیکھیں، اللہ ہی کا نام لیتا ہوں اپنی جان پر، اپنے مال سے، اپنے دین پر، اپنے اے اللہ اپنے فیصلے پر مجھ کو راضی کرتے، اور جو میرے لیے فیصلہ ہو چکا اس میں مجھے برکت عطا فرما، تاکہ جو چیز تو نے مؤخر فرما دی اس کی جلدی طلب نہ کروں، اور جس چیز کو تو نے فی الحال جلد کر دیا اس کی تاخیر کی تمنا نہ کروں۔ اچھا، اس دعا میں اللہ تعالیٰ، یہ میں گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کے علاوہ
تمام فیصلوں میں برکت کی دعا بھی مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنی جان، اپنے مال، اپنے دین کی حفاظت کی بھی دعا مانگی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہی حقیقت ہے تفویض کی، یعنی اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، کہ جو چاہے اس نے تصرف فرمایا، اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرے۔ تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے، کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کیا ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو میں نے دیکھا ہے، لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، پوری تیاری، کپڑا، پیسہ اور جو بھی انتظام ہوتے ہیں پورا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی انسان سوچتا ہے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں حج وہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اس میں انسان کے امتحان کا، اس کے صبر کا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ گم ہو گیا، سامان گم ہو گیا، جگہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو امتحان تو آتا ہے۔ لیکن جب انسان بعد میں آ کے اپنے وطن میں آ کے سوچتا ہے، تو ان امتحانوں میں سے نکالنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، جو ان مشکلات میں سے انسان کو نکال دیتی ہے۔ اب دیکھیں، بندہ جب یہ یقین بناتا ہے کہ تمام فیصلے کرنے والا الحاکم جل جلالہ ہی ہے، اور اس کے فیصلوں میں بندوں کے لیے خیر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہت ہی اطمینان اور سکون سے قبول کرتا ہے، اور ہر قسم کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو آج ہم نے کیا الحاکم جل جلالہ کا، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنہیں ہم پر حاکم بنایا ہے، ہمیں ان کا حکم ماننا چاہیے، بشرطیہ ان کا حکم اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف نہ ہو، اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ہمیں بتایا کہ قوم کے سردار کی تعظیم کی جائے، چنانچہ جو سرداران قبائل حاضر خدمت ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے بڑوں کی عزت کا حکم ہے، وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں یا مرتبے میں بڑے ہوں، تو اس وقت احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ کے احکامات ہیں، شرعی احکامات ہیں، ان کو پہلے جاننا چاہیے اور پھر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔